الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وقائدنا ورؤوفنا ورحيمنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال تعالى في شان حبيبي: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب العالمین جل جلالہ کی تعریف و توصیف اس کے پیارے اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں عقیدتوں اور محبتوں کے نذرانے کے بعد نہایت محبت کرنے والے واجب الاحترام دور و نزدیک سے تشریف لانے والے دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ وار درس قرآن میں پاک پروردگار کی دی ہوئی توفیق و تائید سے اور اسی کے فضل و احسان سے سورہ الفرقان کی ایک بابرکت آیت نمبر 63 تلاوت کرنے کی سعادت پائی۔ حسب روایت اس کا آسان اور سلیس ترجمہ آپ کی نظر کرنا ہے انشاءاللہ۔ ایک آدھ لفظ کا معنی اور مفہوم ہمارے درس کا حصہ ہے۔ ایک لفظ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نماز کا ایک مسئلہ جو پہلے بھی کہیں عرض کیا تھا اسے دہرانے کی سعادت پانی ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاک اس تھوڑے سے وقت میں، اس محدود اور متعین لمحوں میں اپنی بہت ساری برکتیں ڈال دے۔ باری تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صفات کا اس آیت کریمہ سے آغاز فرمایا ہے، اور سورہ فرقان اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ یہ صفات ختم ہوتی ہیں تو سورہ الفرقان بھی اپنی برکتوں کے ساتھ انشاءاللہ اختتام پذیر ہے۔ میں ترجمہ عرض کروں گا تو آپ کو صفات کا از خود پتہ چل جائے گا۔ ویسے امام فخر الدین رازی نور اللہ مرکزہ نے ایک صفت کو الگ زاویے سے، الگ انداز سے اور خوبصورت کلمات سے سجایا ہے اور بیان کیا ہے،
اور بتایا ہے کہ 9 صفات ہیں جو اللہ کے بندوں میں پائی جاتی ہیں۔ بندے تو سارے اسی کے بندے ہیں کہ خالق وہ سب کا ایک ہے، اس میں کافر بھی ہیں، اس میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اس میں ہندو بھی ہیں، اس میں منافق بھی ہیں، اس میں ماننے والے بھی ہیں، نہ ماننے والے بھی ہیں، لیکن جو بندے اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اس کو رحمان یقین کرتے ہیں، پھر انہیں وہ اپنا بندہ قرار دیتا ہے اور ان کی صفات کو بیان فرما کر ان کے انعامات کا اعلان فرماتا ہے۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ آہستہ چلتے ہیں، نہ ان میں غرور ہے، نہ تکبر ہے، نہ ریا ہے، نہ دکھاوا ہے، نہ کمزوری ہے، نہ اکڑ ہے، نہ پکڑ ہے، نہ تکڑ ہے، وقار کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، سرور کے ساتھ، اپنی عزت اور اپنی عظمت کا تصور کر کے عاجزی اور انکساری کا پیکر بن کر آہستہ آہستہ وقار کے ساتھ زمین پر قدم رکھتے ہیں، یہ ان کی پہلی صفت ہے۔ وعباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں الذین جو یمشون علی الارض ہونا، چلتے ہیں زمین پر آہستہ، یمشون چلتے، علی الارض زمین پر، ہونا آہستہ آہستہ۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ جب جاہل ان سے بحث کرتے ہیں، جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں، قالوا، تو وہ انہیں کہتے ہیں سلاما، تمہیں سلام ہو، تم صحیح ہو، ہمارے دلائل تمہارے کام نہیں آ سکتے، تم جتنی بحث کرو گے اتنا ہی معاملہ الجھے گا، ہم تمہیں قرآن پاک کی آیات کا، ہم احادیث مبارکہ کا حوالہ دیں گے، تمہاری سمجھ میں اس کا معنی اور مفہوم آئے گا نہیں، تم اپنے مزاج سے، تم اپنے دل و دماغ سے بات کرنا چاہو گے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب رحمان کے بندوں سے یہ جاہل بحث کرنے لگتے ہیں اور الجھنے لگتے ہیں تو قالوا سلاما، وہ ان کو کہتے ہیں بابا آپ کو سلام ہو، آپ ٹھیک ہیں، اور بات ختم ہو جاتی ہے، نہ ان کو بددعا دیتے ہیں، نہ ان سے الجھتے ہیں، اور نہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، نہ ان کا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں رحمان کے بندوں کی 2 صفات کا تذکرہ ہے۔ میں پھر ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب جاہل ان سے مخاطب کرتے ہیں، جب جاہل ان سے گفتگو کرتے ہیں، جب جاہل ان سے بحث کرتے ہیں، جب جاہل ان سے تکرار کرتے ہیں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں سلاما، تم سلامت رہو، تم پر سلامتی ہو۔ ہمارے ایک نمازی عبد الجواد صاحب جو گدری سے تشریف لاتے ہیں، کسی موقع پہ ان کا یہ مشورہ تھا کہ جو آیت تلاوت کی جائے وہ سننے والوں سے کہا جائے کہ وہ یاد کر لیں۔ یہ مشورہ تو بہت اچھا ہے، لیکن خود بیان کرنے والے کو یاد نہ ہو تو سننے والے کو کہاں سے یاد ہوگی، اور پوری صورت کیسے یاد ہوگی؟ ان کو اس کا اجر مل گیا، لیکن اگر یہاں سے جو رحمان کی صفات کا تذکرہ ہے آپ معنی اور مفہوم سمجھ گئے تو ہم انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں یا آئندہ نمازوں میں جب ان آیات کی تلاوت کریں گے، ترجمہ آپ کے ذہن میں ہوگا، آیت آپ کے ذہن میں ہوگی، آپ تو رحمان کے بندوں میں سے ہیں، جب آپ کھڑے رب کا کلام سنیں گے اور اس کے ترجمے پر غور کریں گے اور اس کی تفسیر پہ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ عبد الجبار صاحب کو جبار و قہار پروردگار ویسی مفت اجر عطا فرما دے گا۔ میں ان کے بعض معانی کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ ایک لفظ ہے اور پہلا لفظ ہے واو، تو آیا کرتا ہے کسی آیت کے بعد اور کسی جملے کا فرق کرنے کے لیے۔ عباد الرحمن، عباد بروزن فعال جمع ہے، اس کا واحد عبد ہے یا عابد ہے، 2 معنوں میں مشترک ہے، اور اگر میں یہ بات اور یہ معنی اور مفہوم سمجھانے میں کامیاب ہو گیا تو میری محنت وصول ہو جائے گی۔ بات قرآن کی ہے اور بات حدیث کی ہے، بات اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول کی ہے، میری بات نہیں ہے، میری کیا اوقات ہے، لیکن اگر معنی اور مفہوم سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ آپ کا عقیدہ پختہ ہوگا اور مجھے مفت کا اس کا اجر ملتا رہے گا۔ ایک عبد کا معنی ہے بندہ، اور یہ اس کا حقیقی معنی ہے، عبداللہ اللہ کا بندہ،
عبد الرحمن رحمان کا بندہ، عبد الغفار غفار کا بندہ۔ ایک عبد کا معنی ہے غلام، خادم، مملوک۔ آپ کہیں گے کہ یہ معنی کہاں سے آیا ہے؟ قرآن سے آیا ہے، اور میں قرآن کی آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ترجمہ آپ دیکھ لیں، ہمارا ترجمہ بھی سن لیں، بات پوری ہو جائے گی۔ جب عبد اور عباد اس کی اضافت اللہ جل جلالہ کی طرف ہو، عباد الرحمن، عباد اللہ، عبد اللہ، عباد اللہ، تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے بندہ۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اور جب وہ پاک پروردگار، بے نیاز پروردگار فرما دے کہ تم میرے بندے ہو جو سجدہ ریز ہوتے ہو، تو اس نسبت میں، اس اضافت میں جو مزہ اور لطف ہے، یہ اللہ کے بندے ہی اس کا تصور کر سکتے ہیں۔ یا یہ اب جو ہے عابد کے معنی میں ہے عبادت کرنے والا۔ امام صاحب تفسیر مظہری علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت خوبصورت اقتباس لکھا، میں آپ کی نظر کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اپنے رب کی عبادت کرنے والا عبداللہ ہوگا، اللہ کا بندہ، اور جب اضافت کسی مخلوق، کسی انسانی شخصیت کی طرف ہو تو اس عبد کا معنی ہوتا ہے غلام، خادم اور مملوک۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ لفظ عبد دو معنوں میں مشترک ہے، ایک ہے بندہ اور ایک ہے غلام۔ جب آپ کہیں عبداللہ تو اللہ کا بندہ، اور جب آپ کہیں عبد المصطفیٰ تو مصطفیٰ کا غلام۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ معنی قرآن میں کہاں ہے؟ دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سورہ مریم میں اللہ کے حکم پر یہ اعلان کیا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتابہ، مجھے میرے مالک نے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیہ، مجھے مالک نے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ گفتگو اس وقت جب بچہ بول نہیں سکتا، لوگوں کو یہ ذہن میں نہ آئے کہ چند گھنٹے پہلے پیدا ہونے والا بچہ بول کیسے رہا ہے، رب کی قدرت ہے۔ وہ چاہے تو کسی رانا جوان کو گونگا کر دے، وہ نہ بول سکے، اور وہ چاہے تو ابھی بچہ پیدا ہو اور ابھی بولنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو کہا کہ یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں خدا نہیں ہوں، خالق نہیں ہوں، خالق وہی ہے، انی عبداللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ ہاں سنو، مجھے مالک نے کتاب بھی عطا کر دی ہے، مجھے نبی بنا کے بھی بھیج دیا ہے۔ اب یہ معنی تو ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اب آگے چلے، سورہ بقرہ میں باری تعالیٰ نے فرمایا الحر بالحر والعبد بالعبد، جب آزاد آدمی قتل کرے گا تو آزاد کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا، والعبد بالعدل، اور بالعبد جب کوئی غلام قتل کرے گا تو غلام کے بدلے میں غلام قتل کیا جائے گا۔ کسی کے ذہن میں آئے کہ شاید اس کے معنی میں اور کوئی فرق ہو، تو اسی سورہ بقرہ میں باری تعالیٰ نے فرمایا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اگر تمہارا کوئی غلام ایمان والا ہے، تمہارا کوئی خادم، تمہارا ڈرائیور، تمہارا خانسامہ، تمہارا نوکر، تمہارا اکاؤنٹنٹ اگر مومن ہے تو وہ مشرک سے بہتر ہے، اللہ پر ایمان لانے والا تو ہے نا۔ تو قرآن نے کہا کہ عبد کا معنی بندہ بھی ہے، عبد کا معنی غلام بھی ہے، عبد النبی، نبی کا غلام ہے، عبد المصطفیٰ، مصطفیٰ کا غلام ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم کہیں شرک نہیں ہے، ہم تو اس پاک نبی کے غلامی پر فخر کرتے ہیں اور قیامت تک فخر کرتے رہیں گے۔ یہ تو ہے عباد۔ اب قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خوبصورت اقتباس دیکھیں، فرماتے ہیں عباد الرحمن میں اضافت سے مقصود عباد کی عزت افزائی ہے، اللہ کے بندوں کی عزت ہے اور ان کی فضیلت کا اظہار ہے، یا یہ مقصود ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو رحمان کی عبادت میں ڈوبے ہوئے ہیں، گویا حقیقت میں یہی اللہ کی بندگی کرنے والے۔ اس صورت میں عباد عابد کی جمع ہے، جیسے تجار تاجر کی جمع ہے۔ پھر فرماتے ہیں اس جگہ اللہ شانہ نے دوسرے نام ذکر نہیں کیے، یہ نہیں فرمایا عبد الرحیم، یہ نہیں فرمایا عباد الرحیم، یہ نہیں فرمایا عباد الجبار، یہ نہیں فرمایا عباد القہار، یہ نہیں فرمایا عباد الغفار، بلکہ فرمایا عباد الرحمن۔ اللہ جل جلالہ نے رحمان کے اس صفت کے ساتھ جب اپنے بندوں کی اس اضافت کو شرف بخشا تو اس کا معنی یہ ہے، اشارہ یہ ہے کہ اللہ نے ان سے اپنی رحمت کاملہ کا وعدہ فرما لیا ہے، اور یہ بھی مخلوق خدا پر کامل طور پر مہربان ہے۔ جب رحمان کے پرستار ہیں تو خود بھی ان کا رحیم ہونا ضروری ہے، پھر یہ جس نبی کے غلام ہے اس کی شان یہ ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہے۔ کس شان سے کہتا ہے قرآن مبین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔
آگے ہے یمشونا. یمشونا یہ مضارع کا صیغہ ہے, معروف ہے, جمع ہے, وہ چلتے, قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے جانا, آگے بڑھنا, زمین پر آہستہ آہستہ قدم رکھ کے چلنا, یہ یمشون علی الارض ہونا ہے. اب جو مسئلہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے, پہلے حدیث سنیں. جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا تسعون بل تمشون. یہاں یمشون ہے, وہاں تمشون ہے. یہاں یہ چلتے ہیں, وہاں وہ تم چلتے ہو. اذا اقیمت الصلاۃ فلا تسعون بل تمشون وعلیکم السکینہ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جب جماعت قائم ہو جائے تو دوڑتے ہوئے جاہلوں کی طرح نہیں آؤ, اس خوف سے کہ رکعت رہ جائے گی, امام صاحب سر اٹھا لیں گے. بل تمشونا, وقار کے ساتھ, شائستگی کے ساتھ, متانت کے ساتھ. ایسا بھی نہیں کہ اتنے آہستہ قدموں کے ساتھ آؤ کہ قاری رحمۃ اللہ صاحب چاروں رکعتیں پڑھا لیں, اور ایسے دوڑتے ہوئے بھی نہیں آؤ کہ دوسرے سے ٹکراتے ہوئے آؤ. میانہ روی اختیار کرو, تم امت وسطیٰ ہو, درمیانی امت ہو. بل تمشونا, چل کے آؤ. وعلیکم السکینہ, اور تم پر سکون اور وقار لازم ہے. فما ادرکتم فصلوا, جو رکعتیں مل جائیں پڑھ لو. وما فاتکم, جو رکعتیں رہ جائیں وہ پوری کر لو. میرا مالک تمہیں پوری جماعت کا اجر و ثواب عطا فرما دے گا. ایک سوشل ورکر, ہمارے نیک کاموں میں ہمارا شریک, اور اس محلے میں ایک عزت دار آدمی, ایک نوجوان, جب جماعت قائم ہوئی اور امام صاحب رکوع میں جانے لگے, وہ بھاگتے ہوئے آیا. رکعت تو ویسے نہیں ملی اس کو. پھر دوسری غلطی اس نے یہ کی کہ رکوع نہیں ملا, تو آخر میں وہ رکعت اس نے سمجھا میں نے پا لی ہے. جب نماز ختم ہوئی تو مجھے کہنے لگا اتفاق سے کہ مجھے آپ سے کام ہے. میں نے کہا آپ کا کام تو ہوگا, مجھے پہلے آپ سے کام ہے, لیکن پہلے یہ بتائیں ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کہا نہیں ناراض ہوں گا. میں نے کہا دیکھیں میرے کریم آقا کا ارشاد ہے کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا تسعون بل تمشون. جب جماعت قائم ہو جائے نا تو اس طرح بھاگتے ہوئے نہیں ہو جس طرح آپ بھاگتے ہوئے آئے. سیدھی سیدھی بات ہے. فما ادرکتم فصلوا, جو پالو وہ پڑھ لو. وما فاتکم, جو رکعتیں رہ جائیں وہ پوری کر لو. مالک تمہارے اجر میں کمی نہیں کرے گا, تو تم وقار کے ساتھ آؤ. پھر جو آپ کا رکوع رہ گیا تو رکعت رہ گئی. تو اس کے دونوں مسئلے سمجھ میں آ گئے. کہنے لگا بالکل ناراض نہیں ہوگا, آپ نے میری رہنمائی کی ہے. میں نے کہا چلو یہ اچھی بات ہے, ورنہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز کوئی آپ کے باپ کی تھوڑی ہے. جب کسی خان صاحب کو بندہ سمجھانے لگے نا تو وہ کہتا ہے کہ نماز ہماری نماز ہے, ہمارا رب جانے. آپ کا رب جانے, لیکن ہمارا کام تو آپ کو بتانا ہے نا. قرآن کریم نے کہا عباد الرحمن کی صفت یہ ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہل بحث کرنے لگے کہ نماز ایسی نہیں ہے ایسی ہے, تو پھر آپ کہیں سلامہ, آپ کو سلام ہو, آپ سلامت رہے, آپ کی نماز سلامت رہے, آپ کا خاندان سلامت رہے, آپ کا شہر سلامت رہے, ہم یہ جا رہے ہیں. یہ ہے دو صفات پاک پروردگار کے پاک کلام کی آیت نمبر اس 63 میں. تو ایک لفظ تو ہو گیا عباد, ایک لفظ ہو گیا یمشون, ایک لفظ ہے ہونا. یہ ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آیت نمبر 62 میں خلفہ, یہ لفظ پورے قرآن پاک میں صرف سورہ فرقان کی آیت نمبر 62 میں. جس طرح خلفہ پورے قرآن میں ایک ہی جگہ ہے, اس طرح ہونا یہ پورے قرآن میں ایک جگہ ہے, نہ اس سے پہلے ہے نہ اس سے آگے. لاہور والوں نے کہیں قرآن پاک کی اس آیت سے فیض پایا ہوگا, وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہاتھ ہولا رکھیں, یعنی آہستہ رکھیں. قرآن نے بھی ترجمہ کیا وَيَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا, زمین پر آہستہ آہستہ چلو. پاک پروردگار نے غرور اور تکبر کو ناپسند کیا ہے, عاجزی اور تواضع اور انکساری کو پسند فرمایا ہے. لفظ ہونا نرمی, عاجزی, صاحب قاموس نے کہا وقار اور سنجیدگی. ایسا بھی نہ ہو کہ بندہ چلتے ہوئے مریض لگے. ایک نوجوان کو دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس طرح چل رہا تھا کہ جیسے کوئی بیمار چلتا ہے. آپ کے ہاتھ میں تو درہ ہوتا تھا, آپ نے اس کو بلایا کیا ہوا ہے؟ کہا حضرت کچھ بھی نہیں ہو. کہا تم تو ایسے چل رہے ہو جیسے مریض ہو. تو پھر اس کی چال میں فرق آ گیا. ایک نوجوان کو دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اکڑ اکڑ کے چل رہا ہے. آپ نے فرمایا بات سنو, پاک پروردگار نے اکڑ اکڑ چلنے کا حکم نہیں دیا, ولا تمشوا فی الارض مرحا, زمین میں اکڑ کر نہیں چلو, بلکہ حکم دیا ہے اور بتایا ہے کہ وَيَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا, تم زمین پر آہستہ آہستہ چلو. اسی زمین سے پیدا ہوئے ہو, اسی زمین میں چلے جاؤ گے, اسی زمین پہ رہتے ہو, تمہاری اصل خاک ہے.
اس لیے خاکساری میں پاک پروردگار نے عزت رکھی ہے. پشتو والے کہتے ہیں خورو نو پیدایو خورو تو بزو خورو کے اسو خورو کے خپل رزق تلاش کہوا گٹو. اسی مٹی سے پیدا ہوئے، اسی مٹی میں چلے جائیں گے، اسی مٹی میں ہمارے کھیت ہے، اسی مٹی میں ہمارے مکانات ہیں، اسی مٹی میں ہمارا خمیر ہے، اسی مٹی میں عاجزی کا درس ہے، اسی مٹی میں ہمارے لیے غلہ ہے، اسی مٹی میں ہمارے لیے رزق کا سامان ہے، اسی مٹی میں ہماری عمارات ہیں، اسی مٹی میں ہماری دکانیں ہیں، اسی مٹی پر ہمارے رشتہ دار رہتے ہیں، اسی مٹی سے بنے ہیں، اسی مٹی میں چلے جائیں گے. مٹی میں عاجزی ہے، عاجزی کرنے والوں کو پاک پروردگار بہت پسند کرتا ہے. حکم دیا کہ جانب والے صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مومن المؤمن حین لین، نرم رفتار ہوتا ہے، پروقار ہوتا ہے. فرمایا کبھی کبھی تو اتنا عاجزی سے چلتا ہے کہ احمق لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ جانے اس کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ خود احمقوں کی طرح لگ رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ اللہ کا عاجز بندہ ہوتا ہے. علامہ رضا ثاقب مصطفی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے کہ جب مصطفیٰ کا غلام عبد المصطفیٰ مصطفیٰ کا کوئی غلام چلا آ رہا ہو تو اس کی رفتار، اس کی چال، اس کا امامہ شریف، اس کا لباس، اس کا انداز گفتگو، اس کا مصافحہ، اس کا سلام کرنا، اس کا سلام جواب دینا ایسا بتا رہا ہو کہ اللہ کا بندہ ہے اور مصطفیٰ کریم کا غلام چلا آ رہا ہے. وہ خود نہ بتائے کہ میں رحمان کے بندوں میں سے ہوں، وہ خود نہ بتائے کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں، اس کی گفتار کردار بتائے کہ یہ اللہ کی برہان ہے اور اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کے حبیب کا یہ غلام چلا آ رہا ہے. ولا تمش فی الارض مرحا، پاک پروردگار نے حکم یہ دیا ہے کہ زمین میں اکڑ کے نہیں چلو. یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندوں کی صفات اپناؤ. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، جب تم اکڑ کے چلو گے تو نہ زمین کو چیر سکتے ہو، نہ پہاڑ کی بلندی کے برابر ہو سکتے ہو. تو جب ایسا نہیں ہو سکتا تو میانہ روی اختیار کرو، اکڑ نہ ہو، غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو. ہاں کہیں کہیں اجازت بھی دی، میں ترجمہ عرض کر کے پھر ایک روایت، پھر ایک غلام مصطفیٰ کی چال. ولا تمش فی الارض مرحا ویمشون علی الارض ہونا، اس کا مفہوم آپ کی نظر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ آہستہ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں تمہیں سلام ہو. امام فخر الدین رازی علیہ رحمت فرماتے ہیں وعباد الرحمن، یہ مبتدا ہے. مبتدا ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے ابتدا ہے، مومنین کی عباد الرحمن کی صفات کا آغاز ہے. اور جب 9 صفات پوری ہو جائیں تو پاک پروردگار نے خبر کے طور پہ فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ و سلاما. پھر ان صفات کے حامل لوگوں کو پاک پروردگار جنت میں بہت بلند مقام عطا فرمائے گا. جنت کی بہاریں ان کا انتظار کر رہی ہوں گی اور مالک کے فرشتے ان کو سلام کر رہے ہوں گے. یہ اس کی پھر خبر ہے، یہ اس کا انجام ہے یا یہ اس کا صلہ ہے. یہ نیک بندے زمین پر آہستہ اور وقار کے ساتھ چلتے، یہ ایک صفت ہے. جاہل ان سے الجھتا ہے تو فرماتے ہیں تمہیں سلام ہو. حکم رب کا یہ ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ اکڑ کے نہیں چلو. اللہ عاجز بندوں میں شامل فرمائے. غرور کیا کرنا ہے، آج یہاں ہے بندہ اور کل نہیں ہے، وہ کس بات کا غرور کرے گا. اللہ عاجزی اور انکساری کو پسند فرماتا ہے، غرور اور تکبر اس کو ناپسند ہے. اب آئیں حضور کے ایک غلام حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ، آپ کا یہ انداز رفتار، یہ انداز چال اور اللہ کے حبیب کی مسکراہٹ اور آپ کا فرمان غزوہ احد کا مرحلہ ہے. امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرکزہ اس واقعے کو بہت ایمان افروز انداز سے بیان کرتے ہیں. اس تلوار کا، اس پہ لکھے ہوئے شعر کا بہت والہانہ انداز سے ذکر کرتے ہیں. اور اب جب ہمارے وزیر اعظم صاحب نے مذمت کی نا کہ غزہ کے لیے جو قافلہ رواں دواں تھا اور وہاں پہنچ گیا غذائی اجناس لے کر، تو
ظالم دشمن نے اس پہ حملہ کر دیا تو انہوں نے مذمت کی. آپ نے فرمایا کہ مذمت تو ہمارے جیسے فقیر لوگوں کا کام ہے نا, تمہارے پاس تو طاقت ہے, تمہارے پاس تو قوت ہے, یہ ایٹم بم کب کام آئے گا, تم مذمت نہیں کرو, اس سے آگے کی بات کرو. خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پہ ایک تلوار اپنے مبارک ہاتھ میں لی اور اس تلوار پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ فی الجبن عار وفی الاقبال مکرمۃ والمرء بالجبن لا ینجو من القدر. بزدلی میں شرمندگی ہے, آگے بڑھنے میں عزت ہے, پیٹھ پھیرنے میں بزدلی ہے, اور سینہ تان کر دشمن کے مقابلے میں آنے میں اور جہاد اور قتال کے جذبے سے سرشار دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آگے بڑھنے میں استقبال کرنے میں مکرمتن عزت ہے. والمرء بالجبن لا ینجو من القدر. بزدلی دکھانے سے کوئی آدمی تقدیر سے بچ نہیں سکتا, موت اس کو بچا نہیں سکتی. ایسے لہرائی مدینے کے تاجدار نے اپنے مبارک ہاتھ میں تلوار لے کر. وہ ایک ملک کی وزیر اعظم جو عیسائی تھی, اس سے ایک ٹی وی اینکر نے پوچھا کہ تم دنیا کے بادشاہوں میں سے کس سے زیادہ تم زیادہ متاثر ہوئی ہو؟ تو اس نے کہا مسلمانوں کے آقا محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوئی. اس نے کہا کیا بات تمہیں پسند آئی ہے؟ اس نے کہا بادشاہوں نے سونا چھوڑا ہے, چاندی چھوڑی ہے, بینک بیلنس چھوڑا ہے, مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے گھر میں تو تلواریں لٹکی ہوئی تھی اور ایک تلوار میں یہ شعر لکھا ہوا تھا. یہ زینت ہے نا, مرد کی زینت ہے, یہ اس کا زیور ہے, یہ اس کا ٹائٹل ہے, یہ اس کا رینک ہے, یہ اس کی عزت ہے. جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ بڑے بڑے جنگجو اور بہادر, حضرت علی جیسے شیر خدا, امیر المؤمنین حضرت عمر جیسا بہادر انسان جس کو دیکھ کر ہیبت طاری ہو جائے, حضرت زبیر جن کے بدن پہ 70 سے زیادہ زخم لگے تلواروں اور تیروں کے, یہ تینوں آگے بڑھے. مدینے کے تاجدار نے تینوں کو تلوار عطا نہیں فرمائی. ایک دیوانہ, ایک پروانہ, محمد عربی کا ایک غلام, ایک پروانہ آگے بڑھا, ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی, اس کا حق کیا ہے؟ بس آپ نے فرمایا تھا نا جو اس کا حق ادا کرے. اور کسی نے پوچھا نہیں شوق شہاد, شوق جہاد میں اور شوق قتال میں اور جہاد کے جذبے میں کہ یا رسول اللہ آپ جو فرما رہے ہیں اس کا حق جو ادا کرے گا اس کو تلوار دوں گا, اس کا حق کیا ہے؟ حضرت علی نے بھی نہیں پوچھا, عمر نے بھی نہیں پوچھا, زبیر نے بھی نہیں پوچھا, ایک دیوانے نے پوچھ لیا, ابو دجانہ. عرض کیا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا حق یہ ہے کہ یہ لڑتے لڑتے اتنا مسلسل مجاہد لڑے کہ جب تک یہ ٹوٹ نہ جائے اور ٹوٹ کر بیکار نہ ہو جائے اس وقت تک لڑتا رہے اور کسی عورت پر بھی نہ اٹھائے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں, میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا. اب یہ انعام اور یہ اعزاز, یہ فوجی جب چیف آف آرمی اسٹاف جب شمشیر اپنے کسی فوجی کو دیکھا ہے تو پھر اس کی خوشی تیزنی ہوتی ہے. حضرت ابو دجانہ کو جب یہ تلوار ملی نا تو انہوں نے کہا کہ جب مجھے دنیا بھر کا خزانہ مل گیا ہے, اکڑ کر کے چلنے لگے اور اترانے لگے, خوشی سے اترانے لگے, بھولے نہیں سمائے. تو میرے آقا نے فرمایا مسکرائے. جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چال پسند آئی, لیکن ساتھ ہی یہ نصیحت بھی فرمائی. فرمایا ابو دجانہ یہ متکبرانہ چال عام حالات میں میرے رب کو ناپسند ہے. اس کا حکم ہے ولا تمشِ فی الارض مرحا, تم اکڑ اکڑ کے نہیں چلو. وَيَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا, میرے بندے آہستہ آہستہ چلتے. ابو دجانہ یہ عام حالات میں یہ چال میرے رب قدوس کو ناپسند ہے, لیکن اس وقت دشمن کے سامنے اس طرح چلنا میرے پاک پروردگار کو بہت پسند ہے. یا تو دانش آیا نہیں, یا پتہ نہیں اس کے دل نے نعرہ کیوں نہیں لگایا. کم از کم فرقان لگا دیتا کہ سورہ فرقان ختم ہونے والی ہے اور وہ سامنے بیٹھا ہے. پھر حضرت دجانہ نے جو اس تلوار کو لیا تو حضرت ہند اس کے سامنے آئی. جب آپ نے تلوار اٹھائی اس کی چیخ نکل گئی, آپ نے تلوار کھینچ لی. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا ہوا یہ ہے کہ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا اس تلوار کا حق ادا کرنا ہے. یہ عورت پہ نہیں اٹھے گی, یہاں بہت سارے